کل ہماری 3 چیزیں ہوئی تھی، عدالت تھی، وکالت تھی اور جزا اور سزا تھی۔ پہلی چیز تھی وہ وکالت تھی، دوسری عدالت تھی، تیسری جزا اور سزا تھی۔ وکالت کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وکالت کس کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی میٹر ہمارا ہو جاتا ہے، کیس چلتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو وکیل بناتے ہیں۔ تو شریعت میں وکیل بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا ہر چیز اسلام سے ریلیٹیو ہے، لیکن سمجھنے میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے وہ کیا دنیا کا قانون ہے، نہیں بلکہ وہ بھی دینی قانون ہے، شریعت میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وکالت کے بعد عدالت۔ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی ہمارا معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو عدالت اس کے فیصلے کرتی ہے۔ اگر 2 شخصوں میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلے کے لیے کہاں جاتے بولو؟ کورٹ کچہری کو عدالت کہتے ہیں۔ کس کو بولو؟ کورٹ اور کچہری کو عدالت کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے عدالت کے بارے میں بھی شریعت نے کیا کہا؟ لوگوں کے درمیان جھگڑے کے فیصلے کے لیے اسلام نے بھی عدالتی نظام قائم کیا تھا، اور قاضی صاحبان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے اس کے فیصلے کے لیے ہماری شریعت میں مفتی حضرات ہیں۔ کون ہے بولو؟ ہاں، ایک ہمارا باقاعدہ پورے ڈسٹرکٹ رائے گڑھ کا جو ہے ایک عدالت شری وردھن میں ہے، مدرسہ جامعہ حسینیہ عربیہ میں۔ تو وہاں پر جو ہے کوئی بھی میٹر ہو اسلام سے اور دنیا یا دین کا، دنیا کا مطلب کسی کا جو ہے جگہ کا جھگڑا ہے، کوئی جو ہے آپسی جو ہے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بھی وہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہاں پر ہمارے یہاں اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے۔ ہم اپنے فیصلے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اس عدالت میں لے کے جائیں گے، اور وہاں شرعی طریقے سے اپنے فیصلے کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ شرعی عدالت کا بنیادی قانون کیا ہے؟ جیسے قانون انہوں نے بنائے، وہ قانون اسی کو دیکھ کے بنائے۔ تو ہم جو ہے یہ قانون سمجھیں گے۔ شرعی عدالت کا بنیادی قانون یہ ہے کہ مدعی دعویٰ کرنے والا قاضی کے سامنے 2 گواہ پیش کرے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قسم لی جائے۔ اگر مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ تو اس طرح کے جو ہے قانون ہماری شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے۔ کب سے تھے بولو؟ ہاں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب تیسری چیز ہمارے یہاں پر جو ہے وہ جزا اور سزا ہے۔ کیا ہے بولو؟ جیسے ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ قلم لگاتی ہے، دفعہ لگاتی ہے، اتنی اس پہ جو ہے جرمانہ آئے گا یا اس کی سزا یہ ہوگی۔ شریعت نے کیا کہا ہے وہ سنیں گے ہم۔ جرم کے کیا معنی ہیں؟ جرم کے معنی گناہ کرنا، قانون کے خلاف کام کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا شریعت نے جرائم کی سزائیں مقرر کی ہے؟ جرم کی سزا، قانون توڑنے والوں کی کوئی سزا ہے؟ جی ہاں، شریعت نے ہر جرم گناہ کی ایک سزا مقرر کی ہے۔ کون کون سا کام شریعت کی نگاہ میں جرم ہے؟ کل بھی ہم نے بتلائے تھے۔ سب سے بڑا کام جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ بولو؟ اللہ کے ذات میں کسی دوسرے کو ملا لینا۔ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ لیکن اگر کوئی کسی بندے کے سامنے عاجزی کر کے جھک جائے، اس کے پیروں میں گر جائے، یہ ہمارے یہاں پر شرک ہے۔ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کوئی دوسرے سے مانگنے جائے کہ آپ ہی میرے جو ہے مربی محسن ہے، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اس طرح دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بھی مشرک، شرک کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اچھی مثال دے کے بتلائے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ کو کیا ہو جاتی؟ بولو؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، باپ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میں اس کا حقیقی باپ ہوں، مجھ سے مانگنا چاہیے، وہ دوسرے سے مانگتا ہے۔ ایسے ہمارے اللہ جو ہے
ہر ضرورت کو پورے کرنے والے. جب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی جاتی کوئی چیز تو اللہ بہت زیادہ معاف کرتے ہیں. اور اس مانگنے کو اللہ کیا کرتے بولو؟ کبھی معاف نہیں کریں گے. مانگنے والے کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی حدیث سنایا تھا تم کو، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا بولا میں نے؟ تو ہم کس سے مانگیں گے بولو؟ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو ہم شرک سے بچیں گے. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار یا اس کی خلاف ورزی کرنے سے بھی بچیں گے. اگر کوئی کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے حکم کو کوئی توڑتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے بولو؟ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ بولو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے. تو اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی تو سب سے بڑا جرم ہے. پھر اللہ اس کی سزا کیا دیں گے؟ ہاں، آخرت میں رسوائی اور جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. تو یہ جو ہے آدمی وہاں پر ہیلے بہانے کرے گا اور اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ مجھ کو جو ہے دوبارہ دنیا میں بھیج دو. اللہ موقع نہیں دیں گے. اس کی سزا جب ملے گی آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملتی ہے. دنیا میں کیا ملتی بولو؟ انسان بے چین رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر انسان بے چین رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے. والدین کی نافرمانی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اور والدین کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ اس کی سزا دیتے ہیں. جس نے بھی والدین کو ستایا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کیا دیتے بولو؟ سزا دیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی تمہارے؟ مرنے سے پہلے اللہ اس کو جو ہے دنیا میں اس کی سزا دکھاتا ہے کہ اس نے ماں باپ کو ستایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہوگا تو اگر وہ معاف کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. معاف کرتا ہے تو، یا کوئی جزیہ لے کر اس کو معاف کر دے، اس کا جو ہے ٹیکس وغیرہ لے جو شریعت نے اس کے بارے میں بتلایا کہ خون کا بدلہ کیا ہونا چاہیے. تو اس طرح کے اگر معاملات ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، قتل سے بچیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، حابیل اور قابل کا واقعہ. سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابل نے کیا تھا حابیل کا. تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب سے پہلا گناہ کس کو جائے گا؟ قابل کو جائے گا. تو اس کے بعد ہم گناہ کریں گے تو گناہ کا بدلہ ہم کو بھی ملے گا. قابل کو ملے گا لیکن ہم چھوٹیں گے ایسا نہیں، بلکہ ہم کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. پھر زنا کرنا، بدکاری کرنا، گناہ کے کام کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کا مال چھیننا. آج کتنا مزہ آتا ہے چھیننے کے لیے. کسی کے ٹفن میں جو ہے کسی نے بتایا تو ٹفن سے چھین کے کھا لینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ حرام ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ چھین کے کھایا ہوا مال حرام جب پیٹ میں جائے گا تو آدمی اچھے کام نہیں کرے گا بلکہ گندے کام کرے گا. تو ہم حرام کھانے سے بھی بچیں گے. شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور جھوٹی تہمت لگانا. تہمت سمجھتے؟ الزام کو تہمت کہتے ہیں. تو نے گالی دی؟ نہیں مولانا میں نے گالی نہیں. تو نے گالی دی، خاموں کا جو ہے اس کے اوپر الزام لگانا، اس کو تہمت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم تہمت سے بھی بچیں گے. اس کے بعد اکثر ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو مار کھلانے کے لیے ٹیچر کے سامنے اس کی شکایت کرتے ہیں. چل آج تیرا جھوٹا نام بولتا ہو ٹیچر کو اور ٹیچر تیرے کو مارے گی. اب بیچاری ٹیچر کو نہیں معلوم اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن وہ مار کھلاتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ جھوٹی تہمت لگایا اس کے اوپر. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کی تہمت لگانے والا دنیا میں چین سکون سے نہیں رہے گا بلکہ اس کو پریشانی ہو. ایک نہ ایک دن اس کا راز بھی فاش ہو جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. تو اس طرح کی باتوں سے ہم بچیں گے. اس کے بعد جو ہے چگلی لگانا، غیبت کرنا، پوٹ ڈالنا. آپس میں پوٹ ڈالنا سمجھتے؟ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا.
اس کی وجہ سے آپس میں ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ عداوتیں ہو جاتی، دشمنی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے پھوٹ ڈالنے والے کو بھی جرم کہا. پھر کسی کو ناحق ستانا، ہم ستاتے نا، خواہ مخواہ کسی کو بھی ستانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. شریعت نے ان جرائم کی سزائیں کیا رکھی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ شریعت نے کیا رکھی؟ اس کی سزائیں مقرر کی ہے. تو سب سے پہلا شرک کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو گناہیں ہوگی معاف کریں گے، لیکن شرک والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. قتل کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے. چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. زنا کی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والا شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائے دونوں کو، اور شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. میں نے کہا تھا نا سنسار کیا جائے. کوڑے یعنی وہ جو چابک کہتے ہیں اس کو، ہینٹر، اس طرح جو ہے ہینٹر سے اس کو 100 مارے جائے. اور سنسار کا مطلب کیا؟ کھلے میدان میں اس کو کھڑا کیا جائے اور سب لوگ اس کے اوپر پتھر مارے، اتنے مارے کہ وہ مر جائے. ہاں، جب تک مرتا نہیں تب تک مارنے کا حکم ہے. تو یہ، اور شراب پینے والے کی سزا یہ کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائے. کتنے مارے جائے؟ 80 کوڑے مارے جائے. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب شریعت کی جو ہے قانون ہے، اور اسلام اس چیز کو سمجھاتا ہے کہ اسلام میں بھی یہ چیزیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ گناہوں سے بچیں گے، تاکہ شرعی عدالت میں ہمارا کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ قانون کی ہم کو پاس کرنا پڑے گی. وہ قانون سے جو سزا مقرر ہوتی ہے وہ سزائیں ہم کو بھگتنا پڑے گی. تو بھگتنے سے پہلے کیا کریں؟ ہم ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. سب کریں گے انشاءاللہ.